تلوک چند محروم کی پیدائش 1887 عیسوی میں ہو رہی ہے، 1996 عیسوی میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔ وہی ابتدائی تعلیم پائی، پھر BA کی سند حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خاں میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوا۔ 1944 سے 1947 تک کاڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ 1948 میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ محروم قادرالکلام شاعر تھے، انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کلام رباعیات محروم گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سبق: ایک ہندو مسلمان مشکل الفاظ کے معنی: تفریق، فرق، مسکن، رہنے کی جگہ، گھر۔ کار نمایاں وہ کام جس سے سب واقف ہو، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔ گلستاں، باغ، سرزمین، زمین، وطن، یکجا، ایک جگہ۔ سود و زیاں، فائدہ اور نقصان، نا اتفاقی، میل جول نہ ہونا، آزار جاں، جان کا دکھ۔ کامرانی، کامیابی۔ نظم کا خلاصہ: شاعر تلوک چند محروم نے اس نظم کے چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں بتایا ہے کہ ہندو اور مسلمان سب انسان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ کرنا درست نہیں۔ عزت کے قابل وہی ہے جو نیک کام کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہندوستان ہندو مسلمان سبھی کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح ایک گلستاں میں دو بلبلے رہتے ہیں، ایک سرزمین ہے اور سب کے لیے ایک ہی آسمان ہے۔ اگر آپس میں نا اتفاقی ہوگی تو یہ سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی اور ہندو مسلمان دونوں کا ایک جیسا نفع نقصان ہوگا۔ مل جل کر رہنے میں کامیابی ہے۔ ہندو مسلمان دونوں اس ملک کی پرانی قومیں ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال: ہندو اور مسلمان سب انسان ہیں، ایک ملک کے باشندے ہیں، سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ نظم کا اقتباس: ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی، ہندو ہو یا کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اور کی مشکل ہو جس سے آسان، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان ہے سب بھائی بھائی۔ سیاق و سباق: نظم کے یہ مصرعے تلوک چند محروم کی نظم ہندو مسلمان سے لیے گئے ہیں۔ تشریح: شاعر کا کہنا ہے کہ ہندو اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا غلط ہے اور انہیں آپس میں لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہندو ہو یا کوئی مسلمان، عزت کے قابل بس وہی انسان ہے جو اوروں کے کام آئے، اور اس کا سب سے بڑا کام نیکی کرنا ہے، یعنی ہمیشہ بھلائی کے کام کرے۔ ہندو اور مسلمان کو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ دونوں کا مسکن ہندوستاں ہے، دو بلبلیں ہیں، ایک گلستاں ہے، ایک سرزمین ہے، ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، نا اتفاق کی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قومیں پرانی۔ تشریح: شاعر کا کہنا ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان، ہندوستان دونوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک گلستاں باغ ہے اور ہندو مسلمان اس کی دو بلبلیں ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین دونوں کا وطن ہے اور ان کے سر پر ایک ہی آسمان ہے۔ ہندو مسلمان کے درمیان نا اتفاقی ہو تو یہ دونوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ آپسی پھوٹ سے دونوں کا نقصان ہوگا اور دونوں مل کر رہیں گے تو دونوں کا فائدہ ہوگا۔ مل جل کر رہنے میں کامیابی ہے۔ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی پرانی قومیں ہیں۔ مشقی سوال و جواب: سوال نمبر 1: عزت کے قابل کون ہے؟ جواب: جو انسان لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے وہی عزت کے قابل ہے۔ نظم میں بلبلے اور گلستاں کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ گلستاں ہندوستان اور بلبلے یہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3: نا اتفاقی کو آزار جاں کیوں کہا گیا ہے؟ نا اتفاقی یا آپسی لڑائی جھگڑے سے ہر طرح کا مالی و جانی نقصان ہوتا ہے، جو ہر شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جان کے لیے دکھ ہے۔ سوال نمبر 4: کامرانی کا راز کیا ہے؟ ہندو مسلمان سبھی مل جل کر رہیں اور ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے ایک ساتھ کام کرے
تو اس میں بڑی کامیابی ملے گی، یہی کامرانی کا راز ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ الفاظ واحد اور بلبلے بلبل، قوم قوم، نیکیاں نیکی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد بنائیے۔ الفاظ متضاد: اتفاق نفاق، آسان مشکل، آسمان زمین، کامرانی ناکامی، عزت ذلت۔ سبق سے متعلق اہم سوال اور جواب۔ اس نظم میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب: شاعر تلوک چند محروم نے اس نظم کے چھوٹے چھوٹے مصرعے میں بتایا ہے کہ ہندو اور مسلمان سب انسان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ کرنا درست نہیں۔ عزت کے قابل وہی ہے جو نیک کام کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہندوستان ہندو مسلمان سب ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح ایک گلستاں میں دو بلبلے رہتے ہیں، ایک سرزمین ہے اور سب کے لیے ایک ہی آسمان ہے۔ اگر آپس میں نا اتفاقی ہوگی تو سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی اور ہندو مسلمان دونوں کا ایک جیسا نفع نقصان ہوگا۔ مل جل کر رہنے میں کامیابی ہے۔ ہندو مسلمان دونوں اس ملک کی پرانی قومیں ہیں۔